أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے سو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو کئی گناہ بڑھانے والے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں، پڑوسیوں، ساتھیوں، بے گھروں، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں، گھروں سے نکالے جانے والوں اور راستے میں بھٹکنے والوں کو دل کھول کر ان کی مدد کرو۔ یہ جو دیتے ہیں وہ آپ کی فیاضی نہیں، ان کا حق ہے، لہٰذا آپ انہیں کچھ دیتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ دولت کا اصل مالک اللہ ہے، غریبوں کے پاس دولت نہ ہونا اور آپ کے پاس ہونا ایک امتحان ہے۔ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے آپ ان کے حقوق کو تسلیم کریں اور ان کو ادا کریں۔ یہ مت سمجھو کہ سود معاشی ترقی کا باعث بنے گا۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، ایک فضول کوشش ہے، یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سود ایک ایسا نظام ہے جو کمزوروں کو مزید کمزور بناتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اگر وہ اللہ کی امید پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہی مال میں اضافہ کرنے والے ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے سے کبھی تنگی نہیں ہوگی اور وہ بڑھیں گے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے اسلام جو معاشی اصول پیش کرتا ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اسلام انسانوں میں محبت، ہمدردی، باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ ترقی کی اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر شہری کو اس بات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ سماجی طور پر پسماندہ افراد کو آگے بڑھانا انفرادی ذمہ داری ہے۔ مدد کرتے وقت دینے والے کا مزاج بھی بہتر ہونا چاہیے، اس میں خود غرضی نہیں ہونا چاہیے، کوئی خود غرضانہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ اسے واپس لینے کا ارادہ یا بدلے میں کوئی اور مدد، خواہ وہ ہدیہ ہو، صدقہ ہو، تحفہ ہو، قرض ہو، انعام ہو یا زکوٰۃ، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ خدا کی راہ میں اس کی رضا کی تلاش کرو۔ اگلی آیت اسی کو ذکر کرتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ اس نے آپ کو پیدا کیا، اس نے آپ کو سب کچھ دیا جس کی آپ کو ضرورت ہے، اس نے آپ کو زندگی بخشی اور وہی آپ کو موت دینے والا، تو اس کی بات سنو، کسی اور کے غلام یا محتاج نہ بنو، مشرک نہ بنو، یہ خود تباہی ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فساد پیدا کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئے۔
انشاءاللہ سورۃ الروم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا۔ ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔